الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. سامعین ناظرین، الحمدللہ گزشتہ جمعوں کی طرح آج پھر ہم بھائی الحاج محمد ایوب صاحب، حقیقت بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام نہ لیا کریں، لیکن اس لیے ہم نام لیتے ہیں کہ پیغام عشق رسول اور پیغام قرآن اور دین متین کے اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے ان کی خدمت ہے. ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں جو بیان کیا وہ تھا سیدھا راستہ. ایک ٹیڑھا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک اندھیرے والا راستہ ہے، ایک روشنی والا راستہ ہے. اس میں ہم بیان کر چکے کہ وہ راستے کے جو راہی ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، جن کو ہم نے رہنما مقتدا بنانا ہے، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء کرام اور صالحین، سچے جو اللہ کے دوست ہیں، ان کا ذکر. انبیاء کرام علیہ السلام سارے نبی سیدھے راستے والے ہیں، لیکن نبیوں کے سردار رحمت دو عالم علیہ السلام کا ہم نے پچھلے پیغام میں تذکرہ کیا. ہم اگر لفظ نبی اس کا ہی تفصیل سے اگر ذکر کرنا چاہیں تو بہت وقت درکار چاہیے. یہ تو ہم صرف سادہ سی گفتگو، یعنی ان مسلمانوں کے لیے کہ جو بہت نالج نہیں رکھتے، بہت علم نہیں رکھتے، لیکن دین مصطفیٰ علیہ السلام پر، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر، ان کے ساتھ محبت اور ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، پھر صدیقین جو ہے ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. ہم اس میں اب بتائیں گے صدیق، یعنی صدیقین جمع ہے من النبیین والصدیقین. اب ان میں جو صادق ہیں، صدیقین ہیں، سچے ہیں، سیدھے راستے والے ہیں، ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صدیقین ہیں،
پھر صدیقوں کے امام، منبع صدق و صفا، یار غار مصطفیٰ اور عاقل بالغ، ان میں سب سے پہلا جو مسلمان ہے جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آئیں آج ہم صدیقوں کے امام کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جب سرکار کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہو گئے، وہ فنا فی الرسول ہو گئے، پھر ان کو مقام، عزت، رفعت، بلندی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو مقام ملا، عزت ملی، شان ملی، رفعت ملی، سبھی جانتے ہیں۔ یعنی جو 4 گروہ ہیں سیدھے راستے والے، اور ان میں صدیقین، صادقوں کے امام صدیق باکمال، عظمت شان یہ ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو بات سچی کرے۔ مثلا ہم اس وقت بیٹھے ہیں، باہر جا کے کوئی بات کہے، جن میں مسجد علی حجویری میں گیا، صاحبزادہ رفیع چشتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں نے دیکھا چودھری افضل صاحب، بھائی ایوب صاحب، عمران، عثمان، عرفان اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، جو دیکھ کے جائے، باہر جا کے بات اسی طرح کرے، اسی طریقے سے کرے جو اس نے دیکھا ہے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ لیکن قربان جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں پیارے صدیق، تیری عظمت پہ قربان جائے، تیری شان پہ قربان جائے۔ اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مقام، عزت، شان دی ہے، دینے والی ذات وہ ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور صدقے جس کے ملی ہے اس کو اس نے یکتا بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اکبر۔ یہ تو میں نے بتایا کہ صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق گفتگو کرے، لیکن صدیق اسے کہتے ہیں واقعہ نہ ہو، منہ سے نکل جائے، وہ خالق و مالک، اپنے پیارے محبوب کے محبوب، صدیق باکمال کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکل جائے، اللہ اس الفاظ کے، ان الفاظوں کے مطابق واقعہ کو کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، آقا جلوہ فرما تھے۔ وہ سما بھی کیا سما ہوگا، چاند کے ارد گرد ستارے موجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ارد گرد ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم، اللہ اکبر۔ انس فرماتے ہیں رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی،
آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، حضور میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک درخت تھا، وہ گر گیا، جب گرا اس کی شاخیں ٹوٹ گئیں تو میں کچھ پریشان ہو گئی۔ تو غیب دان نبی اللہ کے محبوب سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا تیرا خاوند فلاں علاقے میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، صبر کرنا، اللہ تمہیں صبر کا اجر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس آ گئی۔ جب واپس جا رہی تھی اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے، گریہ زاری کر رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے مسجد کی طرف۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی مجھے خواب آیا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا معاملہ۔ نبی مکرم شفیع محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنا خواب بیان کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گئی، خواب بیان کیا، انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا رونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محسوس ہوا۔ آپ نے کہا جا شام کو تیرا خامد گھر میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے کہ انتظار کی گھڑیاں بہت لمبی ہوتی ہیں، انتظار کر رہی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، جو قریبی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ اب انتظار میں تھی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، اس کا خاوند گھر آ گیا، بٹھایا اس کو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، وہ نوجوان بچی پھر آ گئی، عرض کی آقا آپ نے یہ فرمایا تھا تیرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، کیوں کہ نہ کہیں کہ سسر مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق باکمال نے یہ کہا تھا، میرا خاوند گھر آ گیا ہے۔ اتنے میں جبریل آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، سلام بھی پیش کرتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں۔ عرض کی حضور اللہ کی طرف سے سلام بھی ہے، پیغام بھی ہے، معاملہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا، حق وہی ہے، سچ وہی ہے، لیکن پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے یہ تصور کر لیا کہ وہ صدیق ہیں، واقعہ تو وہی ہے۔ ہم نے مردہ کو زندہ کر دیا، وہ گھر پہنچ گیا،
اس لیے کہ صدیق کی زبان سے یہ نکلا ہے، تو اگر ہم صدیق کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی قدر نہ کریں تو ان کو صدیق کون کہے گا؟ یہ ہے سیدھے راستے والے صدیق پاکمال رضی اللہ تعالیٰ، جو کہہ دیتے ہیں اللہ جل وعلا اسی طریقے سے کر دیتے ہیں جس سیدھے راستے والے ہیں، صدیقین کے صادقوں کے امام سیدنا صدیق پاکمال سسر مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل اور اما عائشہ پاک صدیقہ عتیقہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اللہ نے ان کو سچ کر دیا۔ تو یاد رکھیں یہ سیدھے راستے والے ہیں جن کے راستوں پر ہم نے چلنا ہے اور چل کے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اب اندازہ لگا لیجئے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے امام ہیں، پھر ان کے غلام جو ہیں من النبیین والصدیقین، صدیقوں کے امام صادقوں کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو نکلے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو سچ کر دکھایا۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز صاحب زادہ محمد رفیق چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اسی موضوع کو اور واضح کریں گے۔ والسلام مع الکرام۔